پہلا سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات اپنے بندوں کو دیتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا بارہا ذکر کیا جا چکا ہے کہ اللہ پاک اپنا اختیار کسی بھی بندے کو یا کسی بھی مخلوق کو نہیں دیتا، اس لیے کہ اگر اللہ پاک اپنا اختیار کسی مخلوق کو دے دے تو اس اختیار میں شراکت بن جاتی ہے، اور اللہ شراکت سے بلکہ میرے بھائی نے اپنے بیان کے اندر ایک آیت پڑھی تھی، لم یکن لہ ولی من الذل، ولی بمانے مددگار ہوتا ہے نا، تو ذل جو کہتے ہیں وہ کمزوری کو کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک کو نہ کمزوری تھی نہ اس نے کوئی اپنا اختیار کسی کو دیا ہے، وہ سب کچھ خود کرتا ہے، کیونکہ اس نے فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب میرا ارادہ بنتا ہے میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس ارادے کے مالک کو کسی کو اختیار دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پیغمبر ضرور ہوتا ہے لیکن اللہ کی کسی اختیار یا صفات میں متصف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے انتہا کر دی توحید کے ماننے کی بھی اور اس کی پریکٹیکلی کر کے دکھانے کی بھی، کہ پیغمبر نے کہا کہ میں عبد ہوں، میں عبد ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات واضح ہے، پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں میں تو صرف اس کا بندہ ہوں اور میں اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف حکم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انما انا بشر مثلکم، تو اختیار والا جو ہوتا ہے چاہے ذاتی ہو یا عطائی ہو تو وہ پھر عبد نہیں رہتا، وہ با اختیار ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ پاک نے نہ اختیار دیا ہے نہ دینا ہے۔ اگر کوئی مانتا ہے کہ اللہ پاک نے پیغمبروں کو عطائی اختیار دیا، جس طرح نظریہ بنا ہوا ہے کہ پیغمبر جو ہے مطلب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کو عجیب رنگ لگ جاتا ہے، ایک اور بڑا نظریہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں، قرآن حکیم کی سورہ قمر کا جو ہے غلط مفہوم پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے مطالبے کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، شقت القمر، تو اس آیت کا ترجمہ ہی غلط کیا جاتا ہے، یہ قیامت قریب آ لگی اور چاند شک ہو گیا۔ اصل میں قیامت قریب آ لگی چاند شک ہو جائے گا، کیونکہ تعلق قیامت کے ساتھ ہے چاند کے شک ہونے کا، پہلے ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہمارے مترجمین نے ترجمہ غلط کر دیا۔ تو پیغمبر کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا اور پھر کہنا جی اللہ نے اختیار دیا ہے، یا میں نے شاید چھوٹا سا مسئلہ بیان بھی کیا تھا ساتھیوں کو کہ کلیب بدر جو ہے وہ 70 کافر جو ہیں وہ فتح مکہ پہ مار کے ان کو گڑھے میں ڈالا گیا، اور اللہ کے رسول ان سے خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا ہم نے پورا پا لیا، جو تمہارے ساتھ کیا تھا کیا تم نے پا لیا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مردے ہیں، مردے تو نہیں سنتے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ تم سے زیادہ سن رہے، اس کا مطلب ہے مردہ زندوں سے زیادہ سماعت والا ہو گیا۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں یہ کتاب اللہ کے خلاف ہے اور اللہ کا اختیار ہے، اللہ جس کو چاہے ان اللہ یسمع من یشاء، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سنا دے۔ لیکن پیغمبر مانتا بھی مسلم من فی القبور، جو گڑھے میں چلا گیا مردہ ہو کر تو سنا، بات ختم ہو گئی۔ تو اللہ نے کسی کو اپنا اختیار نہیں دیا، یہ عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے تو شرک والا عقیدہ ہے، اس کا عمل برباد ہے۔